گروپ ہے جو کہ میاں عبد المنان کو میاں ناصر احمد کے مقابلے پر لانا چاہتا ہے، تو وہاں بھی ہوشیاری کر کے خلیفہ صاحب نے ایسا کوئی اقدام کیا کہ پھر میاں ناصر ہی خلیفہ اپنا پریزیڈنٹ بن گئے اور وہی رہے، اور وہ میاں عبد المنان صاحب عمر کا نام ڈراپ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر پارٹیشن ہو گئی۔ پارٹیشن کے بعد پھر وہی بات چلی کہ جب میاں ناصر احمد کا نام پیش ہوا خدامت احمدیہ کے پریزیڈنٹ کے طور پر، تو اس کے ساتھ ہی ہم نے عبد المنان صاحب کا نام پیش کر دیا۔ اس انتخاب میں عبد المنان صاحب عمر جیت گئے۔ اب یہ خبر فوری طور پر خلیفہ صاحب کو پہنچی تو انہوں نے ایک نہایت عمدہ طریقے سے یہ جو مشاورت ہوئی تھی، انتخاب ہوا تھا، اس کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ وہ انتخاب ختم ہوتا ہے، خدامت احمدیہ کا صدر میں بنتا ہوں اور میاں ناصر احمد صاحب جو ہیں وہ میرے مشیر ہوں گے، وہ مجھے مشورہ دیں گے۔ اب دیکھیے خلیفہ صاحب خود خلیفہ بھی ہیں اور خدامت احمدیہ کے صدر بھی بن گئے اور مشیر بنا لیا ہے میاں ناصر احمد کو۔ تو اس طریقے سے ہمارا جو گروپ تھا جس کو سن 56 میں نکالا ہوا تھا، وہ پہلے ہی خلیفہ صاحب کے کاغذوں میں ایک معروف تھا کہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو میاں عبد المنان صاحب عمر کے آگے لانا چاہتا ہے۔ میں یہ بتاؤں کہ ہمیں ہرگز یہ بات ہم اس وقت پہ ہمارے سامنے نہیں تھی کہ ہم نے خلافت کے لیے بھی اس کو نام پیش کرنا ہے۔ ہمارا تو یہ تھا کہ یہ خدامت کی تنظیم ہے، اس میں جو صدارت ہے وہ اس کا رد و بدل بھی ہونا چاہیے، اس کی تبدیلی بھی آنی چاہیے، اس میں انتخاب بھی ہونا چاہیے، اگر کوئی اور آدمی اچھا ہے وہ لے آنا چاہیے، ایک کو نہیں لانا چاہیے۔ تو اس نقطہ نگاہ سے ہم نے میاں عبد المنان صاحب عمر کا نام پیش کر دیتے تھے۔ بہرحال یہ ہمارا جرم تھا۔ قادیان میں بھی میاں عبد المنان صاحب کا نام پیش کرنے میں، اور روا میں بھی عبد المنان صاحب عمر کا نام پیش کرنے میں، اور وہ گروپ جو قادیان میں تھا وہی گروپ جو ہے وہ روا میں نام پیش کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے خلیور کو پتہ لگ گیا کہ یہ ایک دال میں کالا کالا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ یہی گروپ میاں عبد المنان کو ایک خلافت میں میاں عبد المنان ناصر احمد کے مقابلے پر کھڑا کر دے، کیونکہ خلیفہ صاحب کو معلوم تھا کہ انہوں نے خلافت کیسے لی ہے، وہ جانتے تھے۔ انہوں نے جو وہ خلافت حاصل جو کی تھی وہ ہائی جیک کی تھی، انہوں نے اپنے ایک نوجوان طبقے کے سر پر، ان کی طاقت پر، ان کی بدماشی پر وہ خلافت حاصل کی تھی، اور وہ کوئی ایک خلافت جو تھی انتخاب کی نہیں تھی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب محمد علی صاحب نے اٹھ کر یہ کہا کہ بھیا میری بات بھی سنو، تو اس وقت فتح محمد سیال نے مولوی محمد علی صاحب کو اٹھا کر پھینکا، ان کی پگڑی ایک طرف گئی، ان کو جو کچھ ان کی ذلت کی گئی وہ سب جانتے ہیں۔ تو وہ جانتا تھا خلیفہ کہ ایک طبقہ ایسا بھی نوجوانوں کو ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت پھر وہی جو سن 1914 والا معاملہ ہے وہ دہرایا نہ جا سکے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میاں عبد المنان سے زیادہ خوف اس کو کیوں تھا؟ ایک تو یہ کہ 2 دفعہ اس کے سامنے میاں ناصر کے مقابلے پر اس کا نام پیش کیا جاتا ہے، دونوں دفعہ وہ جیت جاتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ لوگ جو ہے، عوام جو ہے، جو جماعت احمدیہ جو ہے وہ میاں عمران کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ تو وہ ایک تو وجہ اس کی بھی یہ تھی کہ میاں ناصر احمد صاحب اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنے اعتبار کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے جو اس کی مظالمانہ جو کارروائیاں اس لحاظ سے اپنی جماعت میں، جماعت احمدیہ میں بدنام ترین شخص تھا۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اس سے پیار نہیں کرتے تھے۔ تو اس کے بالمقابل میاں عبد المنان صاحب علم آدمی تھے،
شریف آدمی تھے، مولوی نور الدین کے بیٹے تھے، اور ان کا جو لوگوں کے ساتھ رویہ تھا وہ بہت ہی پیار اور ہمدردی والا اور شفقت والا تھا، اس لیے لوگ اسے محبت کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جب وہ واپس آئے یہاں پاکستان بن گیا، تو انہوں نے پھر ایک ایسا کام کیا علمی جو کہ رہتی دنیا تک رہے گا، وہ ہے احمد بن حنبل کی تفویض، اور اس کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید کا انگریزی کا بھی ترجمہ کر لیا۔ اس کے علاوہ اور بھی علمی کتابیں شائع کی اور لکھی۔ اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے جو پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام انسائکلوپیڈیا بن رہا تھا، اس میں بھی تقریباً 100 کے قریب مقالے لکھے، 400 کے مقالوں کی انہوں نے تبویب کی، ترتیب دی اور تہذیب کی، تو وہ بھی ان کا ایک کارنامہ تھا۔ اس وجہ سے جماعت احمدیہ میں اس کا علمی لحاظ سے بہت مقام بلند ہو چکا تھا، اور لوگ ان کو پسند کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو یہ بھی اس کی نظروں میں کھٹکتا تھا کہ میاں عبد المنان اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی شرافت کے لحاظ سے، اپنے نور الدین کے بیٹا ہونے کے لحاظ سے یہ جو ہے وہ میاں ناصر سے زیادہ بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو نکالا۔ تیسری بات یہ ہے کہ میاں ناصر عبد المنان صاحب عمر کے خاندانی تعلقات بڑے بڑے رشتہ داروں میں، بڑے بڑے آدمیوں کے گھرانے میں ہو چکے تھے۔ ابو الہاشم بنگال والے، چودھری ظفر اللہ اس کا جو تھا چھوٹا بھائی عبداللہ، اس کے ساتھ ان کی رشتہ داری تھی، مولوی سرور شاہ صاحب کے ساتھ رشتہ داری تھی۔ اس طریقے سے ان کے جو جتنے بھی بڑے گھرانے تھے جماعت احمدیہ کے، ان کے ساتھ بھی ان کا ایک رشتہ ہو گیا ہوا تھا۔ اس کو یہ ہوا کہ ایک نوجوان طبقہ بھی اس کے پیچھے ہے، پھر اس کا علمی مقام بھی زیادہ ہے میاں ناصر احمد صاحب کے ساتھ، اس کے ساتھ جماعت میں جو بڑا طبقہ ہے وہ بتا کہ اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں میر محمد اسحاق وغیرہ، وہ بھی رشتہ دار تھے میاں عبد المنان صاحب عمر کے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جب خلافت کا وقت آئے اور جب انتخاب کا وقت آئے تو اس کا نام پیش ہو جائے، اور یہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس وقت اپنی کارگزاری کو دکھا دے اور میاں عبد المنان کو خلیفہ نہ بنا دے۔ تو یہ تمام باتیں یہ تھی جس کی بنا پر اس کو نکالا گیا تھا۔ اس کو تو جو ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ہم تو اس کی بدماشی کی وجہ سے الگ ہوئے تھے، ہمیں خلافت سے تعلق ہی نہیں، جب ہم جماعت سے الگ ہو چکے ہیں، ہمارا جماعت سے تعلق ہی کوئی نہیں رہا، تو ہمیں کون سے کیا کہ میاں ناصر خلیفہ بنے یا میاں عبد المنان عمر خلیفہ بنے، ہمیں اس بات سے کیا تعلق؟ عزیز الرحمان الگ ہو چکا ہوا تھا، عبد الحمید ڈاڈا الگ ہو جماعت سے الگ ہو جا، بشیر راضی الگ جماعت سے ہو چکا تھا۔ میں نے اس کو خلیفہ کو جو خط لکھا وہ آپ لوگوں کو میں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا کہ میرا خط کیا تھا۔ جب میں یہ لکھتا ہوں کہ آپ کے ہزاروں معبود بھی مولوی نور الدین کی جوتیوں کی خاک کے برابر ہیں، تو میرا اس خلافت کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ خود سمجھ لیں۔ تو یہ میرا خط بول رہا ہے کہ مجھے اس سے کتنی نفرت ہے۔ جب اس جماعت سے اتنی مجھے نفرت ہے تو مجھے خلافت سے کیا تعلق؟ ہماری طرف خلافت کا طرف منسوب کر کے میاں ناصر عبد المنان عمر کے ساتھ ایک مذاق ہے کہ یہ اس کے سپورٹر ہوں گے کسی وقت خلافت کے لیے، یہ سراسر غلط ہے۔ اس لیے جو 19ویں جلد چھپی ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے، اس کی بنیاد ہی غلط ہے ساری کی ساری۔ میں حرفیہ بیان دیتا ہوں، اور میں خدا کو حاضر ناظر کہتا ہوں کہ جو اس نے ہم پر الزام لگائے کہ ہم خلافت کے حصول کی یہ باتیں کر رہے، یہ سب کے سب غلط ہے۔ ہمارا صرف اس کے ساتھ یہ مقابلہ تھا، یہ تھا کہ تم ایک بدکار آدمی ہو، تمہارا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے ایک گدی جو ہے وہ تجارت کی گدی بنائی ہوئی ہے، خاندان کے پیسے کے لیے اپنا گدی بنائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ کا روحانیت کے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ہمارا تو اختلاف یہ تھا